بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یونس بے شک ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے، فساہم فکان من المدحضین، تو کشتی والوں نے قرآن ڈالا تو یونس ڈھکیلنے والوں میں سے ہو گئے۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تو کئی تاریکیاں تھیں، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا۔ اتنی اندھیریوں میں انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہو گیا، میں اپنی قوم سے تیری اجازت پانے سے پہلے ہی نکل کر کے چلا آیا۔ اب اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو غم سے اور مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے لا کر کے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہ آیت کریمہ میں فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار سن لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اسے غم سے نجات بخشی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ میں کسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اسی لیے آیت کریمہ میں آج ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ضرور اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو غموں سے نجات عطا فرماتی ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے آپ کو میدان میں رکھا۔ جب آپ باہر تشریف لائے نا مچھلی کے پیٹ سے، اب کتنے دن رہے تھے؟ 1 دن رہے تھے یا 7 دن یا 20 دن یا 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ بہرحال اندر بڑے کمزور، دبلے پتلے، نازک ہو گئے۔ جب آپ زمین پہ آپ کو رکھا گیا تو جیسے بچہ پیدا ہوتے وقت کیسے ہوتا ہے ایسے ہو گئے، جسم کی کھال بھی ایک دم نرم ہو گئی اور بدن پہ کوئی بال بھی باقی نہیں رہا۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آپ کے لیے کدو کا درخت اللہ نے اگا دیا۔ قرآن پاک میں ہے، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کدو کا پیڑ اگایا گیا تھا۔ اسی لیے ایک بار کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے بھائی حضرت یونس کا درخت ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ درخت اگایا، اور چونکہ آپ بالکل ایک دم نازک دبلے ہو گئے تھے تو ایک بکری روزانہ آتی تھی، اپنا تھن آپ کے منہ میں دیتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کے صبح و شام آپ کو دودھ پلا کے چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی کھال جو ہے مضبوط ہو گئی، بال نکل آئے اور جسم کے اندر توانائی آ گئی۔ پھر پہلے کی طرح موصل کی سرزمین پر قوم نینوا کے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے، جنہوں نے توبہ کر لی تھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر قوم کے اندر بڑی عزت کے ساتھ میں آپ تشریف فرما رہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو مانگو وہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں 3 بار پڑھی تھی۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آگے کیا فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو بھی ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے، جو بھی مسلمان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ انبیاء کرام کا ذکر جو سورہ انبیاء میں چل رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہوا.